جنگل کے سارے جانور اپنے بادشاہ شیر سے بہت پریشان تھے۔ وہ بڑا ظالم تھا، بہت سے جانور اس کے ظلم کا شکار ہو چکے تھے۔ اب اس نے حکم دیا تھا کہ وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کرے گا، بلکہ ایک جانور خود اس کے سامنے حاضر ہو جائے۔ اس کے حکم سے جانوروں کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ وہ سب ایک جگہ جمع ہو کر شیر سے نجات حاصل کرنے کی ترکیب سوچنے لگے۔ شیر کا سامنا کرنے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ لومڑی نے ایک تجویز پیش کی، کیوں نہ اسے زہر دے دیا جائے۔ ہرن نے فوراً کہا، لیکن زہر دے گا کون؟ پھر خاموشی چھا گئی۔ اتنے میں چند بندر اچھلتے کودتے آ پہنچے۔ ان میں ایک بڑا بندر تھا۔ یہاں جان پر بنی ہے اور تم لوگوں کو کھیل کود سے فرصت نہیں، لومڑی نے انہیں ڈانٹا۔ بادشاہ سے نجات حاصل کرنے کی ترکیب سوچو۔ بندر ایک کنارے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد بڑے بندر نے کہا، کل میں شیر کے سامنے جاؤں گا، تم لوگ میری کامیابی کی دعا کرو۔ دوسرے دن بڑا بندر شیر کے پاس گیا۔ وہ شیر سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں آپ کی خوراک بننے کے لیے حاضر ہوں۔ شیر گررایا، بولا، میرے قریب آؤ۔ بادشاہ سلامت، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، اتنا کہہ کر بندر بھاگ کھڑا ہوا۔ شیر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے بندر کا پیچھا کیا۔ بندر جنگل میں اچھلتا کودتا بھاگتا رہا۔ شیر بھی اس کے پیچھے لگا رہا۔ بھاگتے بھاگتے بندر ایک جگہ رک کر کھڑا ہو گیا۔ یہاں ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ نظر آ رہا تھا۔ شیر بھی تھوڑے فاصلے پر آ کر رک گیا۔ غصے سے اس کا برا حال تھا۔ آؤ نا، رک کیوں گئے؟ بڑے جنگل کے بادشاہ بنتے ہو نا، بندر نے اسے للکارا۔ اتنا سنتے ہی شیر نے زور سے دھاڑ مارتے ہوئے چھلانگ لگائی۔ شیر کے چھلانگ لگاتے ہی بندر زور سے اچھلا اور اوپر ایک درخت کی شاخ پر جا بیٹھا۔ شیر سیدھا دلدل میں جا گرا۔ وہ باہر نکلنے کے لیے جتنی جدوجہد کرتا، اتنا ہی دلدل میں دھنستے جاتا۔ وہ مسلسل دھاڑتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دلدل میں غرق ہو گیا اور پھر تمام جانور خوشی خوشی رہنے لگے۔ آپ بھی خوشی خوشی رہیں۔ اردو کمیونٹی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔